اب اجازت نہیں دی جا سکتی تو واضح ہو گیا نا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہہ دیا. ساتھی بات ہے کہ اسلام آباد کی پولیس کو اگر آپ جاننا چاہتے ہو اور انتظامیہ کو فری لائسنس دے دیا گیا ہے ڈو وٹ ایور فرام دا کورٹ. یس. تو اب اگر یہاں پہ گڑبڑ ہوتی ہے تو تم ذمہ دار ہوگے, میننگ پولیس اینڈ ایڈمنسٹریشن. اب مسئلہ یہ کہ کیا اب اس پہ پی ٹی آئی کا کیا رسپانس ہوگا؟ پی ٹی آئی کا یہی رسپانس ہوگا کہ مرنا ہوگا جینا ہوگا. کیوں وسیم, آپ تک کیا اطلاعات ہیں کہ پی ٹی آئی نے اگر کورٹ کا اس طرح کا کوئی ڈیسیژن آتا ہے تو عدالتوں کا تو احترام وہ تو بار بار کہتے بھی ہیں, تو ان کے لیے تو مشکل ہوگا اسلام آباد میں داخل ہونا اور احتجاج کرنا جب اسلام آباد ہائی کورٹ کا ایک بڑا فیصلہ اب آیا ہے. دیکھیے اس حوالے سے سپریم کورٹ کے بھی متعدد فیصلے موجود ہیں کہ ریڈ زون اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈی چوک کا مقام ہے وہاں پر کسی صورت جو احتجاج ہے وہ نہیں کیا جا سکتا, اور آپ نے درست کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 4 اکتوبر سے پہلے بھی اسی نوعیت کا ایک فیصلہ آیا, اس کے باوجود بھی ہم نے دیکھا کہ 3 روز جو احتجاج ہے وہ ہوتا رہا اور جو مظاہرین ہیں وہ ڈی چوک تک پہنچتے رہے. مگر اب اس میں ایک جو درمیانی راستہ جو گزشتہ بار بھی عدالت نے دیا تھا مگر اس پر پھر بدقسمتی یہ کہ عمل نہیں ہو پایا, اس بار ممکنہ طور پر ابھی اس کیس کو دوبارہ بھی مقرر اس صورت میں ہونا ہے یا ہو سکتی ہے کل یا پرسوں کے روز یہ درخواست, کیونکہ آج کے روز پاکستان تحریک انصاف کو نہیں سنا گیا, صرف انتظامیہ اور تاجران کے جو وکیل ہیں اور وزیر داخلہ وہاں پر موجود تھے. اگر پی ٹی آئی جاتی ہے اپنا موقف رکھتی ہے تو پھر ممکنہ طور پر کوئی ایک ایسی باہمی افہام و تفہیم سے کوئی ایک ایسی جگہ کا تعین کیا جا سکتا ہے. یہ تو نہیں کہہ سکتی نا کہ آپ نے فیصلہ غلط سنا ہے, پی ٹی آئی یہ کہہ سکتی ہے کہ اجازت دی جائے. نہیں, پی ٹی آئی یہ کہہ رہا ہے, نہیں یار وسیم بات یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ درمیانی راستہ یہ نکل سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ عدالت کو یقین دلائے کہ جی ہم فلاں مقام پر اپنا کوئی اجتماع ٹائپ کریں گے, وہ امکان کا ظاہر کر رہا ہے. لیکن اسی حوالے سے مجھے ایک بات اور پوچھ لینے دو وچ از ویری امپورٹنٹ. یار ایک یہ حسین اتفاق ہے کہ آج کے ایسے سینسٹیو موقع پر جب اس نوعیت کا فیصلہ بھی آنے والا تھا یا وہ ادھر محسن نقوی صاحب وہاں گئے ہوئے تھے, تو اسد قیصر صاحب جو کہ تحریک انصاف کے بڑے اہم رہنما ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق صاحب سے ملنے شاید دفتر کو, اور وہاں اچانک ایک اور حسین اتفاق ہوا کہ محسن نقوی صاحب بھی پہنچ گئے. ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے, کوئی خبر سنی ہے آپ نے؟ دیکھیے بالکل جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ہماری اطلاعات کے مطابق وہ 2 سطحوں پر ہو رہے تھے. ایک تو علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ براہ راست محسن نقوی کے ساتھ رابطوں میں تھے اور جو مذاکرات ہو رہے تھے, اور اس سے عمران خان کو بھی اڈیالہ جیل میں آگاہ کیا جا رہا تھا. اس کے ساتھ ساتھ جو اسد قیصر صاحب ہیں اور باقی پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کے مذاکرات جو ہے وہ حکومت وقت کے ساتھ جاری تھے. 2 ملاقاتیں ہماری ذرائع کے مطابق ہوئی ہیں آج. آپ ایاز صادق صاحب کو حکومت وقت میں شمار کر رہے ہیں یا قومی اسمبلی کا اسپیکر کر رہے ہیں؟ دیکھیے انفارچونیٹلی اسپیکر تو ہیں, انہیں ہونا بھی چاہیے, لیکن جس طرح سے ہمارے ہاں کردار رہتا ہے اسپیکر کا تو ملاقات تو پھر حکومت وقت سے ہی. یعنی ان شارٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے ذریعے نام نہاد مذاکرات ہو رہے تھے ان میں ایاز صاحب بھی شامل تھے, کم از کم انڈیا یہ مل رہا ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور اہم شخصیت بھی آج کے روز پارلیمان میں کچھ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں ان کے اجلاس تھے, تو اس کا کور کرنے جب ہم پہنچے تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ اطلاعات ملی کہ جو وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی پاکستان تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے ملاقاتیں ہوئی ہیں. وہ تو ڈار برادران کا کیا ہوگا؟ محسن نقوی صاحب بھی تو ملاقاتوں میں تھے. نہیں وہ اچھا وسیم, میں اسد ایک منٹ اور دیتا ہوں, میں صرف ایک سوال کا جواب دے دیں کیونکہ آپ ہیں رپورٹر. آپ نے ابھی بات کرتے ہوئے دیکھیں, ابھی جب نصرت صاحب نے سوال پوچھا تو آپ ماضی کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں, مذاکرات ہو رہے تھے. آپ نے جواب دیتے ہوئے کہا, جو تاجران کی درخواست کا میرا سوال تھا, آپ نے کہا مذاکرات کے دروازے بند ہوئے تو یہ درخواست لائی گئی, اور رضوان عباسی صاحب پیش ہوئے تو میں اگلا سوال تو اس پر کوئی اور جسٹیفیکیشن تو نہیں دے سکتا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اب نہیں ہو رہے, تو آپ تو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیے جو ہماری اطلاعات ہیں, ہمارے بات چیت ہوئی تو اس سے یہ تاثر ملا کہ جن 2 سطحوں پر مذاکرات کا میں ذکر کر رہا ہوں ان کے جب دروازے بند ہوتے ہیں تو اس کے بعد ہی عمران خان کا اڈیالہ جیل سے ایک سٹیٹمنٹ بھی آتا ہے کہ حکومت مجھے انگیج کرنا چاہ رہی تھی لیکن وہ ہمارے ساتھ مذاکرات میں سنجیدہ نہیں تھی. محسن نقوی صاحب کا بھی ایک سٹیٹمنٹ آ چکا کہ مذاکرات جو ہیں وہ دھمکیوں لگانے والوں کے ساتھ نہیں ہو سکتے. تو اطلاعات یہ ہیں کہ مذاکرات جو ہیں وہ بند ہوئے اور اس کے بعد ہی یہ جو مذاکرات ہو رہے تھے یہ تصدیق ہو گئی. لیکن یہ ایک آخری بات میں یہاں پر امپورٹنٹ کہتا چلوں کہ یہ کیا سرائیاں ہیں شہر اقتدار میں. عدالتی فیصلہ
फैसला है मुअज़्ज़ज़ अदालत के बारे में हम इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं कर सकते, लेकिन क़यास राइयां यही हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त डाली गई है ये फेस सेविंग के लिए थी और इसमें बज़ाहिर दोनों फरीकैन को मुमकिना तौर पर कोई फेस सेविंग मुहैया की जा सकती है। अच्छा, ये भी हो सकता है।